بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان الاسم الواقع فی مظان الازمار على شریطة التفسیر اما المختار او الواجب فیہ الرفع او النصب او یستوی فیہ الامران وإلی هذه الصور الخمس اشار المصنف رحمہ اللہ تعالی فقال۔ آپ لوگوں نے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی وضاحت پڑھ لی۔ کل آپ لوگوں نے اس کی مثالیں اور اس میں افعال کی وضاحت پڑھ لی کہ یہ فعل جو ہے وہ بعینی ہی بھی ہوگا یا مترادف ہوگا یا اس کے معنی کو لازم ہوگا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک اسم ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر والی صورت ہے، اور جب ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر والی صورت ہے تو اس کا حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ چونکہ وہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل وجوبی طور پر محذوف ہے، تو لازمی طور پر جب اس کا فعل اور فاعل محذوف ہے اور وہ مفعول بھی ہے تو اس نے لازمی طور پر کیا بننا ہے؟ منصوب بننا ہے، مفعول بھی ہے۔ لیکن واقع کے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ عربی میں بعض صورت ایسی ہے جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر والی صورت پر تو واقع ہیں، لیکن وہاں پر رفع پڑھنا یہ بھی جائز ہوتا ہے، مختار بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وجوہات کیوں جائز ہے؟ یہ وجوہات کیوں جائز ہے؟ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو واضح فرمایا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ صورت کیا ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے کہ جی آپ نے ما اضمر عاملہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے یہ مفعول بھی ہوتا ہے، تو مفعول بھی تو وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے، اس میں کسی اور اعراب کی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر اس میں یہ مختلف طرح کا اعراب کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک اسم کی صورتحال ویسی ہوتی ہے جیسے ما اضمر عاملہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، ظاہری شکل و شباہت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر وہ والی صورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس میں دوسرے اعراب بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کتنی صورتیں، کتنے طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں ہیں کہ 5 طرح کا اس میں اعراب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ پھر صورت یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک میں ہی 5 صورتیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر صورت مختلف 5 صورتیں ہم پڑھیں گے، اس میں سے ہر ایک کا حکم مختلف ہوگا، لیکن اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے مجموعی طور پر اس پر 5 طرح کا اعراب آ سکتا ہے۔ پہلے صورت یہ ہے کہ جی رفع واجب ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ رفع مختار ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ نصب واجب ہو، چوتھی صورت یہ ہے کہ نصب مختار ہو، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ رفع اور نصب دونوں برابر ہوں۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ کہاں رفع جو ہے وہ واجب ہوگا، کہاں نصب واجب ہے، کہاں پر جو ہے دونوں مختار ہے اور کہاں دونوں برابر ہے، ہر ایک کی وضاحت مستقل طور پر آگے ماتن اور شارح نے کی ہے۔ تو مجموعی طور پر ایسا اسم جو ظاہری طور پر ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہو، اس میں کتنی طرح کا اعراب آ سکتا ہے؟ 5 طرح کا۔ پہلی صورت کہ جی رفع پڑھنا واجب ہے، دوسری صورت رفع پڑھنا مختار ہے، تیسری صورت نصب پڑھنا واجب ہے، چوتھی صورت نصب پڑھنا مختار ہے، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ جی دونوں برابر ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ رفع اور نصب دونوں برابر درجے میں ہیں، چاہے مرفوع بنا لو چاہے منصوب بنا لو، وہ آپ کو اختیار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہی ثم ان الاسم الواقع، یہ آنے والے متن کے لیے بطور تمہید کے ہیں، آنے والے متن کے لیے بطور کہ جی آنے والے متن کا کیا مطلب ہے، ہاں کہ جی اس پر رفع پڑھنا مختار ہے، تو جب یہ ایک اعتراض بھی ہو جائے گا کہ جی اعتراض یہ ہے کہ جب آپ اس کو ما اضمرہ کے قبیل سے بنا لیتے ہیں
تو پھر رفع کے مختار ہونے کا کیا جواز نکلتا ہے؟ وہاں تو نصب ہی وجوبی طور پر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ان الاسم الواقع فی مضان الازمار، یہ مضان کا لفظ ہے، مضان زن سے ہے، زن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، تو مضان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ گمان کی جگہ۔ تو فرماتے ہیں ثم ان الاسم الواقع فی مضان الازمار علی شریطۃ التفسیر، پس بے شک وہ اسم جو کہ واقع ہو اضمار علی شریطۃ التفسیر کے گمان کی جگہ پر، اضمار علی شریطۃ التفسیر کے گمان کی جگہ پر، یعنی اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہو کہ جی یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر والی صورت ہے، حالانکہ وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا جب کوئی اسم واقع ہو جائے تو فرماتے ہیں اما المختار او الواجب فیہ الرفع والنصب، تو یا تو مختار ہوگا یا واجب ہوگا اس میں رفع اور نصب۔ یہ کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ بولے 4 صورتیں۔ مختار کا تعلق بھی رفع اور نصب سے ہے، اور واجب کا تعلق بھی رفع اور نصب سے ہے۔ تو اما المختار او الواجب، یا تو مختار ہوگا یا واجب ہوگا اس میں رفع، او النصب یا پھر نصب، 4 صورتیں یہ ہو گئی۔ او یستوی فیہ الامران، یا پھر اس میں دونوں باتیں برابر ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں وَإِلَى هَذِهِ السُّوَرِ الْخَمْسِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ، ان 5 صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی عبارت کی ہے اور فرمایا وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ الرَّفْعُ بِالْإِبْتِدَاءِ۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رفع کے مختار ہونے کی صورت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رفع کے مختار ہونے کی صورت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے متن دیکھ لیں، اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، پھر شرح کی عبارت اسی کے ضمن میں ہی آ جائے گی۔ دیکھیں وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْإِبْتِدَاءِ عِنْدَ عَدْمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ، پہلے صورت، او عند وجود اقوى منها كأما مع غیر الطلب وإذا للمفاجأة۔ یہ جتنا متن کا حصہ پڑا ہے، اس متن کے حصے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رفع کے مختار ہونے کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ رفع کے مختار ہونے کی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی وجہ جواز دونوں طرف سے، وجہ جواز دونوں طرف سے، رفع پڑھنا جائز ہے اس کی بھی دلیل ہے، نصب پڑھنا جائز ہے اس کی بھی دلیل ہے، لیکن وجہ ترجیح صرف اور صرف جو ہے وہ رفع کے لیے ہے، نصب کے لیے کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے۔ پہلے صورت سمجھ آ گئی کہ جب وہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہو گیا تو ظاہر ہے یہی وجہ اس کے نصب پڑھنے کے لیے بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر رفع پڑھنے کے لیے بھی وجہ اور دلیل موجود ہے۔ تو رفع اور نصب کے لیے جائز ہونے کی دلیل تو دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دلیلیں موجود ہے، لیکن رفع کے لیے کوئی وجہ راجح ہے، وجہ کے لیے کوئی کیا ہے، کوئی مرجحہ ہے، کوئی مرجح وہاں پر موجود ہے، وجہ ترجیح موجود ہے، لہذا پہلے صورت کہ جی رفع پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ مختار۔ صورت سمجھ آ گئی؟ کیا صورت ہے؟ پہلی صورت جہاں پر رفع پڑھنا مختار ہے، وہ صورت ہے جہاں رفع پڑھنا نصب پڑھنا دونوں کے جواز کے لیے دلیل موجود ہے، دونوں جائز ہے، لیکن ایک وجہ ایسی ہے جو راجح قرار دے رہی ہے کس کو؟ رفع والی صورت کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس سے یہ قرینہ مرجحہ یہ رفع کے لیے موجود ہے، پہلی صورت یہ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی وجہ جواز بھی موجود ہے دونوں طرف سے، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، اور پھر دونوں کے لیے وجہ ترجیح بھی موجود ہے، رفع کے لیے بھی وجہ ترجیح موجود ہے اور نصب کے لیے بھی مرجح موجود ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں اور صورتوں میں فرق تو واضح ہو گیا نا، پہلے صورت میں دونوں کے لیے صرف وجہ جواز ہے اور ترجیح صرف رفع کو حاصل ہے، دوسری صورت میں کیا ہے؟ دونوں کے لیے رفع اور نصب کے لیے وجہ جواز بھی ہے، دونوں کے لیے وجہ
ترجیح بھی ہے، لیکن جو وجہ ترجیح رفع کے لیے ہے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے جو کہ نصب کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے شارح ماتن نے اس کی دو صورتیں ذکر فرمائی ہے کہ دو صورت ایسی ہے جہاں پر رفع کا جو قرینہ ہے وہ بنسبت نصب کے قرینہ کے زیادہ جو ہے وہ قوی ہے۔ تو بالکل آسان سی صورتیں ہو جائیں گی کہ جی وہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہو، اس میں 5 طرح کا اعراب پڑھنا یہ جائز ہے، 5 طرح کا اعراب اس کا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی رفع پڑھنا مختار ہو۔ رفع پڑھنا کے مختار ہونے کی بنیادی طور پر 2 صورت ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، دونوں کے لیے دلیل بھی موجود ہے، لیکن رفع کے لیے جو دلیل ہے اس کے ساتھ وجہ ترجیح بھی ہے، اس کے ساتھ وجہ ترجیح بھی ہے۔ وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جواز کی دلیل کیا ہے اور ترجیح کی دلیل کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی جہاں پر رفع پڑھنا مختار ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا جواز ہے اور اس کی دلیل بھی پائی جا رہی ہے، دونوں ہی راجح ہے، دونوں کے لیے وجہ ترجیح بھی موجود ہے، لیکن جو وجہ ترجیح رفع کے لیے ہے وہ زیادہ قوت والا ہے بنسبت اس وجہ کے جو کہ نصب کے لیے ہے۔ دیکھو وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْإِبْتِدَاءِ، اور رفع پڑھنا ابتدا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ مختار ہے، اور مختار ہے رفع پڑھنا ابتدا کے ساتھ۔ اس پر اعتراض ہے کہ جی جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ابتدا کی وجہ سے رفع پڑھنا مختار ہے تو پھر تو منادہ کا اعراب جو ہے مبتدا ہے اس کا اعراب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ابتدا ہے، ایک چیز مبتدا ہم اس کو بنا رہے ہیں، لیکن مبتدا بنانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر رفع پڑھنا کیا ہے؟ مختار ہے۔ تو مبتدا کا اعراب اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، کیا وہاں پر کوئی ایسی صورت پڑھی تھی کہ جی ایک چیز مبتدا بھی ہو اور پھر اس کے اندر کسی اور صورت کی بھی گنجائش ہو؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہے نا کہ جی مبتدا ہے اور مبتدا میں نصب کی بھی گنجائش ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ جی وہ مبتدا ہے اور ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، تو ابتدا کی وجہ سے تو مبتدا کا مرفوع ہونا وجوبی ہے، اختیار والی صورت تو ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اختیار والی صورت نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ مطلقاً مبتدا کی بات نہیں ہو رہی جو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، بلکہ یہ اس خاص اسم کی بات چل رہی ہے جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر جو ہے وہ واقع ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلقاً اسم کی بات ہو۔ تو فرماتے ہیں وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ، یہ مختار ہونا یہ اس میں مذکور میں ہے، مطلق اسم میں نہیں ہے، بالابتدائی ابتدا کی وجہ سے۔ اب ابتدا کی وجہ سے رفع کتنی چیزوں پر آتا ہے؟ ابتدا کی وجہ سے کتنی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں؟ مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی۔ راجح قول کے مطابق آپ لوگوں نے یہی پڑھا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا مرفوع ہونا کس کی وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ تو یہاں پر تو مطلق ہے کہ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْإِبْتِدَاءِ، رفع پڑھنا ابتدا کی وجہ سے وہ مختار ہے، تو پھر تو یہ تو مبتدا کو بھی شامل ہے، خبر کو بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں خبر مراد ہو سکتا ہے یہاں پر ہو، تو اس کا جواب دیا نہیں، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہونے کی صورت یہاں پر خبر کی مراد نہیں ہے، ای بکونہ مبتدأ، یعنی کیا ہونا؟ اس کا مبتدا ہونے کے طور پر۔ لأن تجردہ، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جی جب وہ اسم ما اضمرہ کے قبیل کے صورت پر اور اس کی جو ہے وہ شکل پر واقع ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر اس کو مبتدا اور ابتدا کہاں سے نکال لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی وہ اسم ایسا ہے جیسے اب زید ضربتہ، کیا ہے؟ زید ضربتہ، اب یہ زید ہے، اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی لفظی عامل ہے نہیں ہے، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جی جو اسم وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، آغاز میں واقع ہو، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو ابتدا کی وجہ سے مرفوع بنا سکتے ہیں، اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ زید ضربتہ میں جو زید ہے اس سے پہلے کوئی لفظی عامل موجود ہو، جب لفظی عامل موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے، فرماتے ہیں لأن تجردہ عن العوامل اللفظیۃ، اس لیے کہ اس کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یصحح رفعہ بالابتداء،
ہاں یہ صحیح قرار دیتا ہے اس کا ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہونا، یہ صحیح قرار دیتا ہے ابتدا کی وجہ سے اس کو مرفوع بنا دینا، تو لہٰذا اس کی رفع کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا جاتا ہے کہ جی یہاں عامل لفظی شروع میں موجود نہیں ہے تو چلو ابتدا مان لو اور ابتدا کی وجہ سے اس کو مرفوع بنا لو، ایسا کرنا ٹھیک ہے جی۔ وَيُرَجَّحُ عِنْدَ عَدْمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ، لیکن اس کے خلاف کی قرینہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مرجح قرار دیا جاتا ہے۔ وَيُرَجَّحُ، اور اس ابتدا کو، اس مبتدا ہونے کو، اس رفع کو ترجیح دی جاتی ہے عند عدم قرینۃ خلافہ، اس کے خلاف کے قرینہ کے نہ پائے جانے کے وقت، ہاں یعنی کوئی ایسا قرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک شروع میں ایک اسم ہے، اس سے پہلے کوئی عامل لفظی نہیں ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ جی جب شروع میں عامل لفظی نہیں ہے تو چلو ابتدا کو نکال کر اس کی وجہ سے اس کو مرفوع بنا لو، تو یہ ابتدا کا صحیح ہونا یہاں پر یہ ہو جائے گا رفع کے لیے جائز دلیل۔ رفع جائز ہے، کیا دلیل ہے؟ جی یہ شروع میں واقع ہے، اس سے پہلے کوئی عامل لفظی نہیں ہے، لہٰذا ابتدا محذوف نکال لیں گے اور ابتدا کی وجہ سے یہ معنوی عامل کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا، تو یہ تو ہو گئی وجہ کیا کس چیز کے لیے کہ جی رفع پڑھنا جائز ہے۔ پھر یہ ما اضمرہ کی صورت پر واقع ہے، اضمار علی شریطۃ تفسیر کی صورت پر واقع، اس کی صورت پر واقع ہے تو لہذا ہم اس کو ما اضمرہ کے قبیل سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے قبیل سے بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو منصوب بنائیں گے اور اس سے پہلے فعل محذوف نکالیں گے، تو چونکہ یہ ما اضمرہ کے قبیل کی جو ہے وہ صورت پر واقع، اس وجہ سے یہاں پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے، اور چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل لفظی نہیں ہے تو یہاں پر ابتدا بھی نکال سکتے ہیں، تو رفع کا قرینہ جواز کے لیے دلیل اور نصب کی دلیل یہ دونوں پائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رفع کے مختار ہونے کی کیا دلیل ہے، تو رفع کے مختار ہونے کی دلیل کیا ہے آگے فرماتے ہیں، دیکھیں ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيُرَجَّحُ، اور اس کو ترجیح دی جا رہی ہے عند عدم قرینۃ خلافہ، اس کے خلاف کے قرینہ کے نہ پائے جانے کے وقت۔ کیا مطلب ہے اس کے خلاف کی قرینے سے کیا مراد ہے؟ آگے اسی کی وضاحت فرمائی، اے قرینۃ، یعنی ایسے قرینہ کے نہ ہونے کے وقت ترجح خلاف الرفع، جو رفع کی خلاف کو ترجیح دے دے۔ رفع کے خلاف والی صورت کیا ہے؟ یعنی النصب، وہ مراد لے رہے نصب۔ لأن قرینتي الصحۃ فیہما متساویتان، اس لیے کہ صحت کے دونوں قرینے اس میں برابر ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا دیا شروع میں عامل لفظی نہیں ہے، اس کو مبتدا بنا لیا، یہ ما اضمرہ کی صورت پر واقع ہے، اس وجہ سے اس کو کیا بنا دیا؟ منصوب بنا دیا، تو یہ دونوں قرینے کیا ہے؟ یہ برابر ہے۔ لأن وجود ما له صلاحیت التفسیر قرینۃ، اس لیے کہ ایسے فعل کا یا ایسے صورت کا پایا جانا جس میں تفسیر کی صلاحیت ہو، یہ ایسا قرینہ ہے مصححۃ للنصب، یہ کیا ہے؟ یہ نصب کے لیے مصحح ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جی اب یہ ما اضمرہ کی صورت پر واقع ہے، بعد میں ایک فعل تفسیر بھی کر رہا ہے، اس میں تفسیر کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تو یہ ما اضمرہ والی صورت بھی یہ بن سکتی ہے شکل کے حساب سے، اور شروع میں عامل بھی نہیں ہے تو یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں فَمَتَى لَمْ تُرَجِّحْ النَّصْبَ قَرِينَةٌ أُخْرَى، اب یہاں سے وہ رفع کو جو جس کی وجہ سے ترجیح مل رہی ہے اس قرینے کا بیان ہے۔ وہ کیا قرینہ ہے پہلے اس کو سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جی زید ضربتہ، یہ ایک مثال ہے، زید ضربتہ۔ اب اس زید کو اگر ہم مبتدا بنا لے اور ضربتہ کو اس کی خبر بنا لے، ایسی صورت ابھی پڑھی نا آپ لوگوں نے کہ یہ بھی جائز ہے، اب زید ضربتہ ہو جائے گا تو موجودہ لفظ ہی کافی ہو جائیں گے جملے کی بناوٹ کے لیے، کسی اور کلمہ کو حذف ماننا یہ لازم آ رہا ہے؟ بولیں لازم نہیں آ رہا نا، بس زید کو مبتدا بنا لیا، زید ضربتہ کو اس کے لیے خبر بنا لی، اور لہذا یہ مبتدا اور خبر آپس میں ہی جڑ گئے، کسی چیز کو محذوف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ما اضمرہ کی قبیل سے مان لیں اور یوں کہہ دیں زیدن ضربتہ، پھر ہم اس کی اصل عبارت کیا نکالتے ہیں؟ ضربت زیدن ضربتہ، تو زید سے پہلے پورا ایک فعل فاعل سمیت
اس کو حذف کرنا لازم آئے گا۔ اور یہ مسئلہ آپ وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جی کلام میں ذکر اصل ہے اور حذف جو ہے یہ کیا ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ لہٰذا اگر ہم نصب والی صورت لیتے ہیں تو پھر کلام میں حذف کرنا لازم آئے گا پورے ایک جملے کا، اور اگر ہم رفع والی صورت لیتے ہیں تو پھر کسی چیز کو حذف کرنا لازم نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے ترجیح کس کو حاصل ہو گئی، رفع والی صورت کو حاصل ہو گئی۔ تو وہی بات آ کے ذکر کر رہے ہیں، فَمَتَى لَمْ تُرَجِّحْ النَّصْبَ قَرِينَةٌ أُخْرَى، لہٰذا جب تک نصب کو کوئی اور قرینہ ترجیح نہ دے، یرجح الرفع، تو کیا کیا جائے گا، رفع کو ترجیح دی جائے گی، بسلامتہ عن الحذف، حذف سے سلامتی کی وجہ سے، کہ اگر ہم اس کو مرفوع بناتے ہیں حذف کرنا لازم نہیں آتا، اگر ہم منصوب بنائیں تو حذف کرنا لازم آتا ہے، جیسے زید ضربتہ اس کی مثال ہے، جیسے زید، تو لہذا زید پر رفع پڑھنا یہ کیا ہو جائے گا، یہ مختار ہو جائے گا، اور زیدن ضربتہ کہنا یہ کیا ہے، یہ جائز تو ہے لیکن غیر مختار ہے۔ تو پہلے صورت کی سمجھ آ گئی، دوبارہ اس کا خلاصہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ جی رفع پڑھنا مختار ہو۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر ایک اسم ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی شکل پر واقع ہے، تو اس میں رفع پڑھنا مختار کب ہوتا ہے، وہاں پر ہوتا ہے جب رفع کے جواز کی بھی دلیل موجود ہے، نصب کے جواز کی بھی دلیل موجود ہے، لیکن رفع کے لیے کوئی وجہ مختار بھی ہے جو کہ نصب کے لیے نہیں ہے۔ جیسے اس مثال میں آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی کہ جی یہ عامل لفظی سے خالی ہے، لہذا ابتدا کی وجہ سے اس کو مرفوع بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ ما اضمرہ کی شکل پر واقع ہے لہذا اس کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں، یہ دونوں وجہیں برابر ہیں۔ لیکن چونکہ اگر ہم اس کو مرفوع بناتے ہیں تو پھر حذف کرنا لازم نہیں آ رہا، اور اگر ہم اس کو منصوب بناتے ہیں تو پھر حذف کرنا لازم آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر رفع کو کیا کر دیا، مختار قرار دے دیا۔ جی او عند وجود اقوى منہا، دوسری صورت بھی آپ لوگوں کو بتا دی کہ جی رفع کے جواز، نصب کے جواز کی دلیل بھی موجود ہے، دونوں کے لیے وجہ ترجیح بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جو رفع کے لیے دلیل ہے، وجہ ترجیح ہے، وہ بنسبت نصب کے کیا ہے، زیادہ قوی ہے۔ او عند وجود اقوى منہا، او عند وجود اقوى منہا، او عند وجود، اب یہ آگے مضاف الیہ محذوف ہے کہ جی عند وجود القرینۃ المرجحۃ من الجانبین، اب یہ ہے کہ عند وجود اقوى منہا، اس پر اعتراض ہوگا کہ یہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پہلی صورت میں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی نصب کا جو قرینہ ہے اور رفع کا جو قرینہ ہے، دونوں میں کیا ہے، رفع والا مختار ہے، ہاں، اس لیے کہ اس میں وجہ ترجیح موجود ہے تو اس میں قوت آ گئی۔ تو قوت والی جو بات ہے وہ تو پہلے میں بھی ہے، اور یہی قوت والی بات آپ دوسرے میں بھی کر رہے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو شارح نے آگے یہ فرق واضح کیا کہ جی فرق یہ ہے، بے شک یہ بات دونوں میں مشترک ہے کہ پہلا وہ جو ہے پہلے میں بھی رفع والا جو قرینہ ہے وہ زیادہ قوی ہے، ہاں، اور یہاں پر بھی رفع والا قرینہ قوی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما قبل میں وجہ ترجیح صرف رفع کے لیے، دوسری صورت میں وجہ ترجیح دونوں کے لیے ہے، لیکن جو وجہ ترجیح ہے اس میں فرق ہے کہ جو رفع کا ہے وہ زیادہ قوت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں عند وجود القرینۃ المرجحۃ من الجانبین، یہاں پر جو قرینہ مرجحہ ہے وہ کیا ہے، وہ جانبین سے ہے، ولیکن تکونت القرینۃ المرجحۃ للرفع، لیکن وہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے اقوى منہا، وہ اس نصب والے قرینہ سے زیادہ قوت والا ہے۔ ای ہا ضمیر کا مرجع ذکر کیا، ای من تلک القرینۃ المرجحۃ، یعنی اس مرجحۃ، اس للنصب، نصب کو ترجیح دینے والے قرینہ سے وہ زیادہ قوی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو صورتیں ذکر کی ہیں، دو مثالیں ذکر کی ہیں، جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ رفع نصب دونوں کے لیے وجہ جواز بھی ہے، وجہ ترجیح بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو رفع والی صورت ہے وہ زیادہ قوت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اما ہے،
سب سے پہلے کیا ہے؟ جب اس طرح کے اسم پر اما داخل ہو، جب اس طرح کے اسم پر اما داخل ہو اور آگے جو فعل ہے وہ فعل غیر طلب کے ساتھ ہو. آگے وہ فعل آ رہا ہے نا، ہر وہ ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، تو وہ جو بعد والا فعل یا شبہ فعل ہے، اسم کے بعد والا جو فعل یا شبہ فعل ہے وہ غیر طلب ہو. وہ کیا ہو؟ غیر طلب ہو، یعنی وہ امر بھی نہ ہو، نہی بھی نہ ہو، دعا بھی نہ ہو. تو افعال طلب جملہ انشائیہ کی جو قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، ہاں، وہ جملہ انشائیہ کی صورت نہ ہو. تو وجہ ترجیح کی پہلی صورت کیا ہو گئی کہ ہر وہ مقام جہاں پر ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر جیسا اسم واقع ہے، اس پر کون سا اسم کیا چیز داخل ہو؟ اما اس کے اوپر داخل ہو. کیا داخل ہو؟ اور آگے جو فعل آ رہا ہے وہ فعل طلب نہ ہو، یعنی جملہ انشائیہ نہ ہو. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے. کا اما، جیسے ویٹس کو اٹھاؤ اللہ کے بندے کو، جیسے اما ہے وہ اما الداخلہ علی ذالک الاسم، جو اس اسم پر داخل ہونے والا ہے، مع غیر طلبی، غیر طلب کے ساتھ. یہ غیر طلب کی جو قید لگائی ہے یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جی طلب ہو یا نہ ہو، یہ کوئی اتنی ضروری بات نہ ہو. شارح نے فرمایا کہ نہیں، یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جی وہ فعل بعد میں جو آ رہا ہے وہ فعل وہ غیر طلب ہو. ای بشرط اللہ یکون الفعل المشتغل عنہ طلبا، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ بعد والا فعل جو اس سے اعراض کر رہا ہو وہ طلب نہ ہو، وہ طلب نہ ہو. کل امر والنہی والدعاء، جیسے امر ہے، نہی ہے اور دعا ہے. جیسے اس کی مثال ہے لقیت القوم واما زید فاکرمتہ. اس میں دیکھ لیں زید وہ اسم ہے جو ما اضمرہ کی صورت پر واقع ہے، اس سے پہلے اما کا لفظ آ گیا اور اس کے بعد اکرمتو کا فعل آ گیا. ہاں، یہ اکرمتو فعل نہ تو امر ہے نہ نہیں ہے، یہ انشاء کی کوئی صورت نہیں ہے. لہذا اس اما کے آنے کی وجہ سے زید پر رفع پڑھنا کیا ہے؟ یہ مختار ہو جائے گا. اب آگے شارح نے یہی بات سمجھائی ہے کہ جی یہاں جانبین سے جواز کی دلیل کیسے ہے، جانبین سے ترجیح کی صورت کیسی ہے، اور پھر یہ رفع والی جو صورت ہے، رفع کے لیے جو وجہ ترجیح ہے وہ زیادہ قوت والا وہ کس انداز سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ جی پہلے تو اس مثال میں غور کریں. لقیت القوم یہ ایک جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے، ایسا ہی ہے. اس کے بعد واو آ گیا، اس کے بعد اما زید فاکرمتہ آ گیا. تو اب واو ہے عطف کے لیے ہے، واو ہے عطف کے لیے. عطف میں آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جی عطف میں برابری ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے. مفرد کا مفرد پر عطف ہو، اسمیہ کا اسمیہ پر عطف ہو، فعلیہ کا. تو جب لقیت القوم یہ جملہ فعلیہ ہے تو زید کو بھی کیا بنانا چاہیے؟ جملہ فعلیہ بنانا چاہیے. اور اس کو جملہ فعلیہ بنانے کی صورت کیا ہے؟ اگر ایسے کر لے زید اکرمتہ ہو، یہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے، تو یہ تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو فعلیہ بنانے کی صورت کیا ہے؟ زیدن اس کو بنا لے، اور اس سے پہلے ما اضمرہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ زیدن سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ اکرم، تو فعل محذوف نکال لے. تو جب ہم فعلیہ کا عطف فعلیہ پر کرنا چاہتے ہیں، جو بہترین صورت ہے عطف کی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زیدن کو ما اضمرہ کے قبیل سے مان کر پہلے مقدر کی وجہ سے مفعول بھی ماننا پڑے گا، اور یوں ہو جائے گا لقیت القوم اما، ہاں، لقیت القوم و اما اکرمت زیدن، و اما اکرمت زیدن ہو جائے گی. تو دیکھیں ایک تو وہ وجہ جواز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے کہ جی یہاں پر یہ اما، یہ جو زید ہے یہ ما اضمرہ عاملہ کی صورت پر واقع، لہذا نصب پڑھنا جائز ہو جائے گا. اسی طرح زید یہ جو ہے وہ عامل لفظی سے خالی ہے تو یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے. یہ وجہ جواز دونوں کا ادھر موجود ہے. نصب کے لیے بھی وجہ ترجیح پڑھ لی آپ لوگوں نے، نصب کے لیے بھی وجہ ترجیح پڑھ لی آپ لوگوں نے کہ جی ماقبل میں جملہ فعلیہ ہے تو اس کو بھی ہم کیا بنا لیں؟
جملہ فعلیہ بنا لے، لہٰذا یہ ہو گئی نصب کے لیے وجہ ترجیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفع کے لیے وجہ ترجیح کیا ہے۔ تو ایک تو وہی بات ہے کہ جی اگر ہم اس کو زیدن بناتے ہیں تو اکرمت فعل کو محذوف ماننا پڑے گا، اور اگر ہم اس کو مبتدا بنا کر اگلے کو اس کی خبر بنائیں تو پھر کچھ محذوف نہیں ماننا پڑے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اما کا کلمہ ہے، یہ اما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے وہیں پر عمومی احوال میں جہاں پر اس کے بعد وہ جملہ اسمیہ ہو۔ تو اما کا دخول کس پر ہوتا ہے؟ اغلبی احوال میں یہ جملہ اسمیہ پر ہی ہوتا ہے۔ تو اما زید پر داخل ہے کس حیثیت سے کہ جی اس نے جملہ اسمیہ بننا ہوگا، اس نے جملہ اسمیہ بننا ہوگا۔ اور جملہ فعلیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا یہ اچھا تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عربی کلام میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں یوں بھی ہوا ہے کہ جی اسمیہ کا عطف فعلیہ پر ہوا، معطوف اور معطوف علیہ ایک جیسا نہ ہو، یہ قصور الوقوع ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں میں اندر برابری ہو، لیکن اس کے خلاف بہت زیادہ واقع ہے۔ لیکن اما کے بعد جملہ فعلیہ کا آنا، جملہ اسمیہ یہ اغلبی احوال میں، جملہ اسمیہ اما کے بعد جملہ فعلیہ ہو یہ بہت زیادہ شاید قلیل اور شاذ اور نادر کوئی صورت ہو، وگرنہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو دو صورتیں اب ہو گئی، وجہ جواز بھی ہو گئی، اور رفع کے لیے بھی قرینہ مرجحہ موجود ہے، نصب کے لیے بھی قرینہ مرجحہ موجود ہے۔ لیکن دونوں قرینے کیسے ہیں؟ جو نصب کے لیے قرینہ ہے وہ کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن جو رفع کے لیے قرینہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ تقریباً ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اما کی بعد جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جی دونوں طرف سے وہ قرینہ مرجحہ موجود ہے، لیکن رفع کے لیے جو قرینہ مرجحہ ہے وہ زیادہ قوت والا ہے بنسبت کس کے؟ جی اب دیکھو نحو لقیت القوم او اما زید فاکرمتہ فالعطف علی الفعلیۃ قرینۃ النصب ہے۔ پس جملہ فعلیہ پر عطف کرنا یہ نصب کا قرینہ مرجحہ ہو جائے گا، یہ نصب کا قرینہ ہے۔ وکلمۃ اما، اور اما کا کلمہ قرینۃ الرفع، یہ کیا ہے؟ یہ رفع کا قرینہ ہے۔ وہی اقوا، اور یہ اما کا قرینہ عطف والے قرینہ سے زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ لأنها لا يقع بعدها غالبا الا المبتدا، اس لیے کہ اما کے بعد غالباً مبتدا ہی واقع ہوتا ہے۔ بخلاف عطف الاسمیۃ علی الفعلیۃ، بخلاف اسمیہ کی عطف کے فعلیہ پر، فإنه کثیر الوقوع، پس بے شک وہ بہت زیادہ کثیر الوقوع ہے، فی کلامہم، ان کے کلام میں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات رفع میں یہ بھی بات ہے، مع انہا تأیدت، ساتھ اس کے کہ وہ مؤید ہے، بالسلامت عن الحذف ایضاً، حذف سے سلامتی کے ساتھ بھی۔ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اما داخل ہو اس طرح کے اسم پر، اور بعد والا جو فعل ہے وہ فعل کیسا ہو؟ طلب نہ ہو، وہ جملہ انشائیہ والی صورت ہو نہ ہو، اور یہ احترازی قید ہے۔ اگر بالفرض اما داخل ہو جائے اور بعد والا جو فعل ہے وہ جملہ انشائیہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی پھر مختار وہاں پر نصب ہی ہوگا، پھر مختار وہاں پر نصب ہی ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی جو جملہ انشائی خبر ہے، خبر میں جملہ بھی واقع ہوتا ہے، مبتدا کی خبر میں جملہ بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جملہ کون سا واقع ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی جگہ پر مجبوراً آ جائے تو پھر اس میں بہت ساری تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پر اگر بالفرض اما کے بعد جو جملہ آنے والا ہے، جو فعل ہے وہ جملہ انشائیہ ہو، تو اما کے بعد اگر ہم جو اسم آئے گا، جیسے اس مثال میں زید ہے، اس کو تو ہم بنا لیں گے مبتدا، اس کو کیا بنا لیں گے؟ مبتدا بنا لیں گے۔ ظاہر ہے بعد والے کو اس کے لیے خبر بنائیں گے، اور بعد میں فعل کون سا ہے؟ وہ تو فعل امر ہے یا انشائی کوئی صورت ہے، تو پھر اس کو خبر بنانا لازم آئے گا، وہ تو ویسے جائز بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم واقع کر بھی لیتے ہیں تو بہت ساری تعویلات کرنی پڑیں گی، تو اس وجہ سے وہاں پر حکم یہی ہے کہ جی نصب پڑھنا وہ کیا ہوگا؟ وہ مختار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں
کہ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ غَيْرِ الطَّلَب، ماتن نے فرمایا غیر طلب کا لفظ احتراز کرتے ہوئے عما اس صورت سے اذا كانت مع الطلب، جبکہ کیا ہو وہ طلب واقع ہو، جیسے اس کی مثال اما زید فاضربہ، اما زیدن پڑھیں گے پھر اس کو زیدن پڑھنا یہ غیر مختار ہو جائے گا۔ فإن المختار حینئذ، پس بے شک مختار ہو اس وقت ہوا النصب، وہ نصب ہی ہے۔ فإن الرفع، اس لیے کہ رفع تقاضا کر رہا ہے وقوع طلب خبرا، اس طلب کے خبر کے واقع ہونے کا، وهو لا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، الا بتأویل، مگر اب وہ تعویل کیسے کریں گے؟ یوں کریں گے اما زید فمقول فی حقہ اضربہ، کیسے تعویل کریں گے؟ اما زید، زید کو مبتدا بنا کر اضربہ کو اس کی خبر بنائیں گے، تو تعویل کیسے کریں گے؟ اما زید فمقول، اما زید فمقول فی حقہ اضربہ، اس طرح یہ ہم پھر اس کی تعویل کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم وہ خبر بنائے ہی نہ، تاکہ اس مصیبت کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔